1 سے 2 روز میں حملہ کر سکتے ہیں, ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا ایران کو. کون ہے کہہ رہا ہے یہ؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک دن بھی نہیں, گھنٹوں میں ان کے بیان جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. یو ٹرنز کی ایک نئی مثال جو ہے نا, میں کہتی ہوں نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ کب یہ سیریس ہیں, کب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں کریں. لیکن اسرائیل والی بات بتا, وہ جو انہوں نے کی ہے وہ ذرا امپورٹنٹ نا, کہ اگر ایران کے پاس ہوا نیوکلیئر والی جو بات انہوں نے کی ہے, تو اسرائیل پہ وہ 1 دن کے اندر بلکہ 1 منٹ نہیں لگائے گا اور اسرائیل پر حملہ کر دے گا. تو اس لیے ایران کو روکنا ضروری ہے. تو ابھی بھی یعنی ان کو پتہ نہیں ہے اب تک کیا کیوں نہیں, اب تک حملہ کیا کیوں نہیں اسرائیل پہ. اور اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ ہی اس خطے میں یہی ہے کہ جی ایران جو ہے یہ ہم پہ جو ہے نیوکلیئر کا وار کر سکتے ہیں. سالوں سے, ڈیکیڈ سے یہ جو پلاننگ چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اب ٹرمپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے اپنے کہ جی جو پچھلی دفعہ آپ نے حملے کیے تھے اور بنکر بسٹر بمز آپ نے چلائے تھے, میزائلز ڈالے تھے, اس کا کیا ہوا؟ آپ نے کہا ہو گیا, اب ہم واپس جا رہے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو آپ تب جھوٹ بول رہے تھے, اگر بول رہے تھے تو ابھی بھی بول رہے ہیں, کیا کریڈیبلٹی آپ کی؟ ہاں, اور ایران نے پھر اس کا رد عمل بھی دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری بہت ہو چکی ہے, ہم نے یہ بھگت چکے ہیں, ہم آپ کی جنگ کے بیانات کو بھی اور جنگ کو بھی بھگت چکے ہیں, تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو سرپرائز دیں گے. تو آصف بھٹی صاحب نے میں جوائن کیا ہے یو ایس سے, تجزیہ کار ہیں, بڑا تجربہ ہے. آصف بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ آپ دونوں کو, بہت زیادہ صبح بخیر, اور آپ کے ناظرین کو بھی السلام علیکم اور صبح بخیر. وعلیکم السلام. تھینک یو. آصف ذرا تھوڑا بتائیے گا, میرے خیال سینٹ سے اگر شروع کریں کہ سینٹ نے جو ہے ووٹ زیادہ لے لیے, 3 ووٹ زیادہ ہیں کہ جی یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو یو ایس جو ہے فوراً ختم کرے. اس کے لیے ویٹ کروانا ضروری تھا پارلیمنٹ سے, اور یہ جو جنگ سٹارٹ کی 28 فروری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور رشیا کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کیا, تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنلی اس کو کور نہیں مل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 60 ڈیز کے اندر اگر یہ جنگ آپ نے مسلط کی ہے, کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا ہے, تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا ضروری ہے 60 ڈیز کے اس سپین کے دوران, کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن پارلیمنٹ کے اندر دے کہ وہ اس نے جنگ کیوں شروع کی, اس سے کیا حاصل ہوا ہے, اور اس کو کنٹینیو کرنا کیوں ضروری ہے, اور اس کے لیے کتنے اخراجات ہوئے ہیں, اور ان اخراجات کا مصرف کیا ہے, اور مزید کتنے آپ کو پیسے چاہیے, اور اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. یہ پورا اس کا ایک دائرہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ اس کو فوری طور پہ ختم کرنے کا جو سینٹ نے مطالبہ کیا ہے, اس میں اب سینٹ میں حالانکہ پوزیشن جو ہے 1 ووٹ سے زیادہ ہے ٹرمپ کی پارٹی. اب آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ جو ہم لوگ مختلف ٹائم میں آپ ہی کے پروگرام میں 365 پہ اور باقی چینلز پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ صدر ٹرمپ کو شدید قسم کی بحرانی کیفیت کا سامنا ہے, 3 قسم کی. ایک تو ان کو انٹرنل پریشرز ہیں, عوام کا بہت سخت پریشر ہے ان کے اوپر, کیونکہ مہنگائی, یہاں پہ تیل حالانکہ دنیا سے کہیں نہیں خریدتا امریکہ, لیکن یہاں کی جو اپنی معیشت کا جو بحران ہے وہ تیل کی سپلائی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ پرائسز جو ہیں اس میں نہ صرف گیس کی پرائسز, جن کو تیل پیٹرول کہتے ہیں, ان کی قیمتوں میں $1 سے $2, کہیں پہ $2.5 سے $3 بھی اضافہ ہوا ہے. اور ساتھ ہی میں جو عام اخراجات ہیں لوگوں کے وہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ عام استعمال کی چیزیں ہو گئی ہیں. جی ایک تو یہ پریشر ہے, دوسرا پریشر ہے پولیٹیکل پریشر. یہ سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ نومبر میں یہاں پر مڈ ٹرم ہونے جا رہے ہیں, اور اب تک اطلاعات لوگ جن کے پاس ٹکٹ تھے وہ بھی اس وقت الیکشن لڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. جیسے پاکستان میں ہوتا تھا کہ زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جس پارٹی کو ہٹایا جاتا تھا اس کے بعد دوسری پارٹی نے وکٹری سٹینڈ پہ آنا ہوتا تھا, تو پہلے والی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداریاں بدل کے نئی والی پارٹی میں چلے جاتے تھے یا جیتنے والی پارٹی کے ساتھ چلے جاتے تھے. یہاں پہ بھی اس وقت صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور صدر ٹرمپ کو اس وقت جو کہ پارلیمنٹ میں ان کو ایک فخریہ طور پہ وہ کہتے تھے, جیسے ہمارے ہاں ایک سابق وزیر اعظم کہتے تھے 2/3 میجارٹی ہے میرے پاس, تو اسی طرح کی صورتحال تھی صدر ٹرمپ کے پاس کہ وہ سینٹ میں اور کانگریس دونوں میں اکثریت کا دعویٰ کرتے تھے. لیکن جوں الیکشن قریب آ رہے ہیں, خاص طور پہ تناظر دیکھیے گا, بڑا امپورٹنٹ ہے, ایران کی جو جنگ اس نے اتنا امپیکٹ کیا ہے یہاں کی پولیٹیکل ارینا کو کہ تمام صورتحال نظر آ رہی ہے. اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, ایون کئی گورنرز جو ہیں جو کہ بہت قریبی دوست سمجھے جاتے تھے صدر ٹرمپ کے, انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا اپنے آپ کو.
اسی طرح سے جو پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کے اوپر بھی کوشچن آنے لگے تھے کہ کیا پارلیمنٹ پہ سوال کھڑا کرے گی کہ ایران پہ حملہ آپ نے کیوں کیا, اس کی جسٹیفیکیشن کیا. تو یہی کچھ نظر آیا جس کا سوال آپ نے مجھ سے کیا. اور ابھی ہونے یہ چاہتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں نومبر میں, پوری سینٹ نہیں آئے گی, اور اسی طرح سے 400 سے زیادہ جو نشستیں ہیں کانگریس کی اس کے انتخابات ہونے ہیں. تو یہ بالکل صورتحال بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ بھی ابھی ہے نا کہ پارلیمنٹ میں یہ کب جائے گا, پارلیمنٹ میں جائے گا, اور مجھے ویسے لیکن یہ جو 3 صرف ووٹس کا ڈیفرنس ہے, دیٹس ناٹ اے گڈ سائن کہ کتنی پھر بھی میجورٹی جو ہے اس کو فیور بھی کر رہی ہے. تو یہ 47 جو لوگ ہیں جو اس کو فیور کر رہے ہیں بلاکیٹ کو, یہ بھی کتنے خطرناک بات ہے. اور پھر پارلیمنٹ میں تو جہاں ان کے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, کیسے میجورٹی جو ہے ایران کے فیور میں بات کرے گی, کیسے ہوگا کہ بلاکیٹ ختم ہوگا؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پارٹی ہے اس نے میجارٹی حاصل کی تھی پارلیمنٹ میں, اور دونوں ایوان سینٹ میں اور کانگریس دونوں میں ان کی اکثریت تھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ انٹرنیشنل, کیونکہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے آئے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں وہ رکیں. اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے طاقتوروں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کو نوبل پیس پرائز بھی دیا جائے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنگ شروع کر دی. اس جنگ کا جو امپیکٹ ہے, ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جنگ کیوں شروع کی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ رجیم تبدیل کرنا ہے, ہم نے جو وہاں پہ اٹامک انرجی کا جو پلان ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور ایران جو ہے وہ اس کی ساری حیت کو بدلنا ہے اور عوام کو امپاور کرنا ہے. لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اچیو نہیں ہوا آپ سے. تو اب پارلیمنٹ نے یہ سوال اٹھا دیا ہے, چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ 60 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیشنل اس قسم کا ایکٹ کرتے ہیں, تو پارلیمنٹ میں آپ کو جسٹیفیکیشن پریزیڈنٹ کو دینی ہوتی ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ بڑی تھن ابھی تک ان کے پاس وکٹری اسٹینڈ پہ لوگ آئے ہیں, تھن میجارٹی ہے اس کی. لیکن اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ میجارٹی سے چیزیں مائنورٹی کی طرف چلی گئی ہیں. یہ بات بالکل جو ہے پبلک پرسیپشن بھی بدل رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں نا, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہوں نے نیکسٹ الیکشن میں وہ چاہتے ہیں ان کی پارٹی جیتے, ناٹ اونلی ٹرمپ, بلکہ ٹرمپ آئی تھنک ناٹ ایٹ آل, بٹ پارٹی تو ان کی جیتے تو وہ چانس کم ہو رہا ہے. ریپبلکن بالکل ایسے ہی ہے. ریپبلکنس کو جیتنے کے لیے پھر تو نیریٹو کچھ اور بنانا پڑے گا نا, وہ پرسیپشن لوگوں کا چینج کرنا پڑے گا کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے, یا ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ ساری چیز. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں آصف, یہ جو رشیا کے جو ولادیمیر پوٹن کا جو دورہ ہے چائنا کا, اس کی اہمیت کیا ہے اس تناظر میں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہو کے گئے وہاں سے؟ صدر ٹرمپ کے دورہ چائنا کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. یہاں امریکی اخبارات میں, امریکہ کے ٹیلی ویژن نے بہت زیادہ تنقید تو اس طرح سے نہیں کی ہے جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ناکام ہو گیا دورہ اور یہ ہو گیا اور وہ گیا. لیکن سگنیفیکنٹلی اس چیز پہ کوشچن کیا گیا ہے کہ جو باڈی لینگویج تھی وہ کیا کہتی تھی صدر ٹرمپ کی وہاں پہ, کیوں اپنے کندھے جو ہے جھکا کے چل رہے تھے, اور کس طرح سے وہ کافی لمبی واک کر کے گاڑی سے اتر کے اور شی جی پنگ سے ملنے گئے. اور پھر جو مجموعی طور پہ اس کا رزلٹ آیا ہے اس میں صدر ٹرمپ کے پاس کہنے کو اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے یہ حاصل کر کے, میں چند ایک معاہدوں کی بات ہوئی ہے جو بلین آف ڈالرز کے ہیں, لیکن وہ کب ہوں گے کیسے ہوں گے اس کی کوئی نوک پلک سنورنے کے حوالے سے یا سنوارنے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ یہ بات سمجھے گا کہ ابھی پورا خطے کی صورتحال نہیں, پوری دنیا کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں. پوری دنیا کی سیاسی جو نئی پیش بندیاں ہیں اور گروپ بندیاں وہ. جی اچھا, ایک تو یہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سب سے زیادہ بوریت ہوئی ہے جب ان کو درخت دکھائے گئے ہیں, وہ جب باغ میں لے کے گئے ہیں ان کو وہ بڑا ہی بوریت ہوئی, وہ لگ رہا تھا بہت بور ہو رہے ہیں. اور پوچھا بھی انہوں نے کہ جی اس سے پہلے آپ نے درخت کسی کو دکھائے ہیں اور یہ اتنی دیر دکھائے ہیں, تو وہ لگ رہا تھا پارٹ میں کافی بور ہو گئے ہیں. وہ گرین انرجی کے خلاف ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا ہڈن میسج ہے چائنیز, انہوں نے کہا کہ گرین انرجی کے آپ خلاف ہے, بتانا کیا چاہ رہے ہیں وہ. مجھے آصف تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ وہ کیوں ٹرمپ پریشان ہے, کہ یہ ان کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, باغ دکھایا درخت دکھائے, اس کے پیچھے کیا میسج ہے؟ اس کو اگر ایک لفظ ایک جملے میں کہوں کہ سبز باغ دکھائے ہیں. صحیح, ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. ٹھیک ہے, بالکل. اور پھر آپ اس مجموعی صورتحال کو, جس کا میں آپ کو تھوڑا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے, کہ یہ جو چائنا اور ایران اور پھر رشیا, یہ جو ٹرائی اینگل ہے, اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہم نے اس میں آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ میں کہہ بھی گیا تھا کہ ایران نے جو سیکنڈ ٹائم مذاکرات سے انکار کیا, یعنی دوسری دفعہ سٹنگ نہیں ہونے دی, اور یہاں سے
JD वैंस और बाकी लोग ऑलमोस्ट तैयारे में बैठ गए थे, तो उनको मंसूख करना पड़ा, सदर ट्रंप को ऑर्डर्स देके उनको रोकना पड़ा। तो उसकी सिग्निफिकेंट रीजन दो ही ममालिक थे, जो मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कहूंगा कि एक उनका दोस्त चाइना और दूसरा रशिया, और जाहिर सी बात उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट ईरान को रही है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अभी चूंकि अमेरिका फंसा हुआ है, और मुझे किसी ने सवाल किया था एक इंटरनेशनल इदारे ने कि क्या इस सूरत हाल में चाइना चाहेगा कि ये डी एस्केलेशन हो जाए और जी हाल ना हो जाए। बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।